نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ کو نہ ان کی جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے، چاہے وہ مال ہو، وقت ہو یا خواہشات۔ غریبوں کا خیال، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ عمل سماجی ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی داستان ایک ایسا واقعہ جو رہتی دنیا تک مثال بنا رہے گا۔ آئیے چلیے اس وقت کی طرف جب ایک باپ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے لہتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی عمر کا بڑا حصہ اولاد کے بغیر گزرا۔ آپ نے اللہ سے اولاد صالح کی دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بڑھاپے میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرمان بردار بیٹے سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت حجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں کے چشمہ پوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضرت حجرہ جہاں دوڑے تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ دھوپ اپنے عروج پر تھی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ ان کا چہرہ نور سے منور تھا اور دل میں صرف ایک ہی آرزو رضائے الہی۔ اچانک ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب آنکھوں سے اوجھل ہوا مگر دل میں بس گیا۔ 3 رات یہی خواب دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اپنے دل کھڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے دل میں چھپایا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی عام گفتگو نہ تھی، یہ آزمائش تھی، ایک نبی کی، ایک باپ کی اور ایک فرمانبردار بیٹے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کا جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور قربانی کے مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان نے مختلف روپ میں آ کر روکا، بہکایا اور غلایا، کبھی باپ کو، کبھی بیٹے کو اور کبھی حضرت حجرہ کو، مگر وہ تینوں صبر و یقین کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ عمل آج بھی رومی جمعرات کے نام سے حج کا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے
لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہے بیٹے کی محبت اللہ کی حکم پورا کرنے سے نہ رکے، اور گلے پر چیری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر آباد کہا جا سکتا ہے، اپنی بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کے امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ یہ جملہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک پوری امت کا ایمان مضبوط ہوا۔ اللہ کی راہ میں خود کو قربان کرنے کا یہ جذبہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو دلوں میں بیدار کرنے والا بن گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک باپ اور بیٹے کا نہیں بلکہ انسانیت کو سکھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہر رشتہ، ہر محبت، ہر لگاؤ قربان کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا نفس، اپنی جان، اپنی جوانی اللہ کی سپرد کر دی۔ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا ہے، اپنی نفسانی چاہتوں کو کچل کر فرمان الہی کے آگے جھک جانا ہی اصل قربانی ہے۔ اس واقعے میں حضرت خضرہ علیہ السلام کو کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے بھی خاموشی سے اپنے شوہر اور بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان کی تربیت نے اسماعیل علیہ السلام کو ایسا بیٹا بنایا جو نبیوں کی باپ کی دعا کی ثمر تھا۔ ہر سال ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ اس عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مال، وقت، خواہش، حتیٰ کی جان بھی۔ نمبر 1، اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ نمبر 2، خواب نبی وحی ہوتا ہے اور اس کی تعمیل میں ہی نجات ہے۔ نمبر 3، اللہ نیت دیکھتا ہے، عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، قربانی کا اصل مطلب اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 5، ایک مومن کا دل اللہ کا حکم کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے امتحان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، قربانی کا رخ، اصل قربانی جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ دین میں اخلاص، نیت اور اللہ کی رضا ہے۔ نمبر 7، امتحان اور کامیابی، یہ واقعہ عظیم ترین امتحان اور اس میں کامیابی کی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت خضرہ علیہ السلام کی یہ قربانی رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ ان کے جذبوں کو اپنانا، ان کی سنت پر چلنا اور اپنے نفس کو قربان کرنا ہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔